الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إدغارا لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا شريعة بعد شريعتي، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنی علما. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے واجب الاحترام سامعین محترم، بزرگان محترم، آج یہاں ہم جامعہ مسجد ابراہیمی جلال آباد میں جمعہ کی نشست میں جمع ہیں، اور آج کا یہ جمعہ
ماہ رمضان المبارک سن 1442 ہجری کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اسی طرح ماہ اپریل سن 2021 کا آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ رب العالمین مجھ گناہگار کو صحیح حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جمعہ بڑا اہم جمعہ ہے۔ جس طرح یہ مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے، اسی طرح یہ جمعہ بھی بڑا اہم اور محترم جمعہ ہے۔ آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے دروازے پر آپ کو سب سے پہلے آنے والوں میں توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے میرے دوستوں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن مجید والفرقان الحمید سے میں نے 3 جگہ سے آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ویسے تو رمضان المبارک خود ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے اس کی فضیلت پر تو ٹائم تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن رمضان المبارک میں ایسے واقعات پیش آئے کہ ان کو بیان کرنا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ان واقعات میں سے سب سے پہلا واقعہ یہ پیش آیا 3 رمضان المبارک، آج بھی 3 رمضان المبارک ہے۔ 3 رمضان المبارک کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات ہوتی ہے۔ 10 رمضان المبارک کو جناب اماں خدیجۃ الکبریٰ، آپ کی اور میری ماں جناب اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوتی ہے۔ اسی طرح 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر پیش آیا۔ اسلامی سن ہجری میں، اسلامی تاریخ میں جو سب سے پہلا غزوہ ہے وہ غزوہ بدر، وہ بھی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو پیش آیا۔ اور جس دن غزوہ بدر کے لیے میرے محبوب نکلے ہوئے تھے تو واپس لوٹے تو اطلاع ملی کہ آپ کی پیاری بیٹی جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے پردہ فرما گئی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ یہ بات میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے، دوستوں کے سامنے رکھی ہے۔ بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کو میں سے صرف ایک بیٹی کا ذکر کر کے باقی 3 کو فراموش کر دیا جاتا ہے، جو کہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ ایک طبقہ جو ہے وہ شیعہ رافضی، جس نے بنیاد ڈالی ہے کہ محبوب کی بیٹی صرف ایک فاطمۃ الزہرا ہے، اس کے علاوہ محبوب کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے بھی اسی طرح کے ذہن کو اپناتے ہوئے، ان کی باتوں کو اپناتے ہوئے آج اس نہج پر، سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی حضور کی ایک ہی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہے۔ اس میں قطع نظر کوئی شک نہیں ہے کہ فاطمۃ الزہرا بڑی پیاری تھی۔ انشاءاللہ میری گفتگو کا آخر جو ہوگا وہ جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہوگا۔ چونکہ ہمارے ہاں اہل بیت کی جس کے دل میں محبت نہیں ہے وہ اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اور جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے ہمارے ہاں اس کا بھی ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ صاف سی بات ہے۔ اب اماں فاطمۃ الزہرا کا ذکر کر کے باقی 3 کو فراموش کر دینا، جناب حضرت رقیہ، جناب ام کلثوم، جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ جب یہ تینوں دنیا میں نہیں رہی تھیں تو اللہ کے رسول کی ساری محبت جناب فاطمہ کی طرف تھی۔ نرینہ اولاد بھی نہ رہی،
اور یہ بیٹیاں بھی 3 تھیں، وہ بھی دنیا سے چلی گئیں، چوتھی بیٹی فاطمہ رہ گئی تھی، یعنی 4 بیٹیاں ہیں، 3 چلی گئیں، 1 فاطمہ رہ گئی۔ تو جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے محبوب سے اور میرے محبوب کو فاطمہ الزہرا سے بہت پیار تھا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ محبوب کو پیار فاطمہ الزہرا سے زیادہ تھا۔ آخری نشانی بیٹا بیٹی آخری ہو تو وہ آپ کو زیادہ معلوم ہے کہ وہ کتنا پیارا لگتا ہے۔ جناب حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا۔ میرے محبوب کے وہ داماد ہیں حضرت ابو العاص، بعد میں اسلام قبول کیا، پہلے مسلمان نہیں تھے۔ اسی طرح اگر میں حضرت زینب کی قربانیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں تو ٹائم سارا اسی پر بیت جائے گا۔ صرف ایک بات کر کے میں آگے چلتا ہوں کہ حضرت زینب کی قربانی اتنی بڑی قربانی ہے کہ ساری زندگی ہم حضرت زینب کی قربانی کا احسان اتارنا چاہیں تو نہیں اتار سکتے۔ جہاں میرے محبوب کے دین کے لیے میرے محبوب نے اور صحابہ نے طرح طرح کی ماریں کھائی ہیں، وہیں پہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دشمن نے تیر نیزہ مارا جب وہ حمل کی حالت میں تھی۔ اور اسی طرح میرے محبوب کی 2 بیٹیاں اور جناب حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہے۔ تو اسی حضرت فاطمہ جو ہیں وہ حضرت علی اور مرتضیٰ کے نکاح میں آئی ہے۔ تو 17 رمضان المبارک کو جب میرے محبوب غزوہ بدر کے لیے نکلے ہوئے تھے تو واپس جب لوٹے تو معلوم ہوا کہ آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں، فوت ہو گئی ہیں۔ تو یہ واقعہ بھی رمضان المبارک میں پیش آیا۔ 17 رمضان المبارک کو ہی جناب اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوتی ہے، یہ بھی رمضان المبارک کا واقعہ ہے۔ 21 رمضان المبارک کو جناب حیدر کرار شیر خدا خلیفہ راشد خلیفہ چہارم جناب سیدنا علی اور مرتضیٰ کی شہادت بھی 21 رمضان المبارک میں ہوئی ہے۔ اور رمضان المبارک میں عرض کر رہا ہوں خود ایک ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلتیں آپ جتنی بیان کر جائیں آپ کی زندگی تو تمام ہو سکتی ہے، آپ صرف لفظ رمضان رات تک بھی نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ نے اس لفظ را میں اور لفظ رمضان میں اور رمضان المبارک میں اللہ نے کتنے برکات رکھے ہیں۔ اور پہلی وحی جو ہے وہ بھی رمضان المبارک میں اس کا آغاز ہوا۔ قرآن مجید کا نزول بھی رمضان المبارک میں ہوا، لیلۃ القدر کی رات بھی میرے دوستو رمضان المبارک میں نصیب ہوئی ہے۔ تو بہرحال پہلی میں نے آیات کریمہ پڑھی ہے وہ روزوں کے متعلق ہے۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن کا ضابطہ اصول ہے جہاں آمنو آئے گا وہاں صرف مسلمان مراد ہوں گے، باقی سب نکل جائیں گے۔ قرآن کا ضابطہ اصول ہے 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جہاں یا ایھا الانسان آ جائے تو اس انسان میں کافر مشرک بدبخت سب یہود و نصارہ ہندو سکھ مرزائی شیعہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جب یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو آمنو کیا کرتا ہے، صرف ایمان والوں کو داخل کر لیتا ہے، باقی سب کو خارج کر دیتا ہے۔ ایمان والوں میں مسلمان داخل ہو جائے گا، باقی سب کے سب نکل جائیں گے۔ تو اللہ نے کن کو مخاطب ہو کے فرمایا اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الہ العالمین، کیا روزے کی حقیقت ہے، روزہ کس چیز کا نام ہے؟ رب العالمین نے فرمایا میرے بندے، میں رب العالمین ہوں، تجھے میں نے اپنی نائبیت بنا دی ہے، خلیفہ بنا دیا ہے۔
میرے بندے میں نے تمہیں اپنا خلیفہ اپنا نائب بنایا ہے، میری خاصیت یہ ہے کہ میں کھانے سے پاک ہوں، میری خاصیت یہ ہے کہ میں پینے سے پاک ہوں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ جب رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے اظہار کیا میرے فرشتوں میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، فرشتوں نے کہا الہ العالمین تیری تسبیح ہم بیان کرتے ہیں، تیری تحمید ہم بیان کرتے ہیں، تیرا ذکر ہم کرتے ہیں، پھر تو اپنا نائب کیوں بنانا چاہتا ہے؟ اور پھر جو اپنا نائب بنائے گا تو ہمیں بھی ذرا دکھا دے وہ نائب کیسا ہوگا۔ رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کر کے رکھا اور فرشتوں کو حکم دیا آؤ فرشتوں آؤ، میرے خلیفہ جناب آدم کا جسم اقدس پڑا ہوا ہے، مطالعہ کر لیجئے اس کے جسم اقدس کا۔ جب فرشتوں نے مطالعہ کیا تو فرشتوں نے یہ مطالعے کے اندر یہ بات بھی دیکھی کہ یہ انسان جو رب العالمین پیدا کرنا چاہتا ہے نا، یہ انسان ظالم بھی بنے گا، یہ انسان فاسق بھی بنے گا، یہ انسان فاجر بھی بنے گا، یہ انسان گناہگار بھی بنے گا۔ فرشتوں نے رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کی الہ العالمین ہم دیکھتے ہیں تاریخ انسانیت میں تو ہمیں معلوم ہوا کہ حابیل اور قابیل دونوں بھائی آپس میں دست و گریباں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ الہ العالمین ہم نے تیرے اس خلیفہ کا نائب کا مطالعہ کیا ہے تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس میں ایک فرعون بھی پیدا ہوگا، اس میں ایک نمرود بھی پیدا ہوگا۔ ہم نے اس ڈھانچے کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ ہمیں ابو جہل بھی نظر آتا ہے، عتبہ بھی نظر آتا ہے نا، شیبہ بھی نظر آتا ہے نا، ہمیں طرح طرح کے ظالم انسان نظر آتے ہیں۔ الہ العالمین پھر یہ تو کیسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں جا کر فساد برپا کرے گی، یہ دنیا میں جا کر خون ریزی کرے گی، دنیا میں جا کر قتل و غارت گری کرے گی۔ رب العالمین ہم بھی تو ہیں نا جو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ رب العالمین نے بھی فرمایا میرے ملائکہ جبرائیل و میکائیل اسرافیل و عزرائیل تمام فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا میرے فرشتوں تمہیں اس انسانیت کے مطالعے میں حابیل اور قابیل تو نظر آتے ہیں، تمہیں فرعون نظر آتا ہے، نمرود نظر آتا ہے، اس میں قارون نظر آتا ہے، ابو جہل نظر آتا ہے، لیکن تمہیں یہ کیوں نظر نہیں آتا کہ فرعون کے سامنے کھڑا ہونے والا موسیٰ میرے نام پر ظلم و ستم برداشت کرتا ہے؟ تمہیں نمرود نظر آیا کہ نمرود ظلم و ستم کرتا ہے؟ تمہیں انسانیت کے مطالعے میں یہ نظر کیوں نہیں آیا کہ وہ خلیل بھی تو میرے نام پہ آگ کے چیخے میں جاتا ہے نا؟ تمہیں یہ سب نظر آیا، تمہیں یہ سب نظر آیا کہ ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، تمہیں یہ کیوں نظر نہیں آتا کہ اس انسانیت میں میں اپنا محبوب بھی تو بھیجنا ہے نا؟ یہ سب کانٹے ہیں نا، یہ سب کانٹے ہیں، نمرود بھی کانٹا ہے، فرعون بھی کانٹا ہے، ابو جہل بھی کانٹا ہے نا۔ کبھی دیکھا ہوگا گلاب کے لیے، گلاب کا جو پودا اگتا ہے اس کے نیچے
کیا ہوتے ہیں؟ کانٹے ہوتے ہیں، اوپر گلاب ہوتا ہے۔ پھر گلاب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ آنکھوں کو مسرت بھی دیتا ہے، پھر وہی گلاب جب ہم ناک کی طرف لے جاتے ہیں تو وہ خوشبو بھی ہمیں دیتا ہے۔ یہ تخیلات میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے فرشتوں، تمہیں یہ نظر آیا کہ تمام انسانیت میں یہ میرے کانٹے ہیں، لیکن تمہیں یہ میرا گلاب محمد کیوں نظر نہیں آتا، جس کے لیے میں نے ساری کائنات کو سجایا ہے، جس کے لیے میں نے آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء کو میں نے نبوتیں عطا کی ہیں۔ میں بھی رب العالمین ہوں، میں نے اس محمد کی وجہ سے میں نے ان تمام کانٹوں کو برداشت کیا ہوا ہے نا۔ بات دور نکل گئی۔ الہ العالمین، پھر یہ کیسی مخلوق ہوگی؟ تیرا نائب ہوگا۔ الہ العالمین، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تحمید بیان کرتے ہیں، یہ نہ پیدا کر تو کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اگر نہیں جو پیدا کرے گا تو کون سی قیامت برپا ہو جائے گی؟ رب العالمین نے مثال کے طور پر چیک کرنے کے لیے کچھ چیزیں سامنے رکھیں۔ فرمایا میرے فرشتوں ذرا اب ان کا بھی مطالعہ کر کے مجھے بتلاؤ کہ ان کے نام کیا ہیں، یہ کس چیز، ان کے نام کیا کیا ہے۔ فرشتوں نے مطالعہ کرنے کے بعد معذرت اختیار کی۔ الہ العالمین، ہمارے بس میں یہ طاقت ہمت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ الہ العالمین، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تسبیح بھی ہم بیان کرتے ہیں، تیری تحمید بھی ہم بیان کرتے ہیں، پھر تو کیوں مخلوق پیدا کرتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا میرے فرشتوں، تم میری تسبیح بیان کرو، تم میری تحمید بیان کرو، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے نا؟ کیوں؟ توجہ کرنا، اس لیے کہ تمہارے اندر میں نے خواہش کا مادہ ہی نہیں رکھا، تمہارے اندر میں نے اطاعت ہی اطاعت رکھی ہے۔ یہ مخلوق میں ایسی پیدا کرنا چاہتا ہوں جس میں میں نے خواہش کا مادہ بھی رکھنا ہے، پھر میں نے اس کو اختیار بھی دے دینا ہے، پھر اس اختیار کے بعد میں دیکھوں گا کہ میرے رستے پہ چلنے والا کون ہے اور پھر میرے رستے سے ہٹ کر چلنے والا کون ہے۔ تو رب العالمین کی صفات ہے میرے دوستو۔ رب العالمین کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، اولاد سے پاک، تمام چیزوں سے پاک۔ الہ العالمین، یہ روزہ پھر کیا ہے؟ اس روزے کی حقیقت تو بتلائیے نا۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے، میں نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے، میں نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو پھر میری والی صفات بھی ذرا پیدا کر دینا۔ پورا سال تو کھائے بغیر نہیں رہ سکتا، پورا سال تو پیے بغیر نہیں رہ سکتا، پورا سال تو بیوی سے دور نہیں رہ سکتا، زیادہ نہ صحیح میرے بندے 1 مہینہ تمہیں دیتا ہوں، وہ 1 مہینہ میری والی صفات پیدا کر کے ان فرشتوں کو میں دکھانا چاہتا ہوں۔ آؤ میرے فرشتوں، پھر دیکھو تو صحیح نا، تم کہتے ہو یہ فساد جا کے برپا کرے گی نا، یہ جا کر فساد برپا کریں گے۔ آؤ فرشتوں ذرا دیکھو، آج یہ بندہ اپنی مرضی سے کھایا کرتا تھا، اپنی مرضی سے پیا کرتا تھا، اپنی مرضی سے اٹھتا تھا، اپنی مرضی سے جاگتا تھا، جب میں نے اس کو اپنا رمضان مہینہ دے دیا، مہمان مہینہ دے دیا، پھر اس نے تمام معاملات کو چھوڑ کر میری فرما برداری اور اطاعت میں آ گیا ہے۔ اب یہ میری والی اداؤں کو زندہ کر رہا ہے۔ کون سی ادائیں؟ میں کھانے سے پاک ہوں، یہ 24 گھنٹے کھانے سے دور نہیں رہ سکتا، میں نے اس کے لیے کچھ ٹائم رکھ دیا ہے، 12 گھنٹے تو کھانے سے دور رہ جا۔ یہ 24 گھنٹے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں نے 12 گھنٹے اس کو دیے ہیں، 8 گھنٹے دیے ہیں کہ یہ گھنٹے پینے سے دور رہ جا، میں فرشتوں کے سامنے فخر کر سکوں۔ آؤ دیکھو میرا بندہ، آج دیکھو تو صحیح، میرا بندہ میرے نام پر میری فرما برداری اور اطاعت میں پانی پینا بھی چھوڑ چکا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، رب العالمین فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے تمہارے اوپر۔ رب العالمین، یہ روزہ تو نے ہم پر فرض کیا ہے، یہ کوئی ظلم اور زیادتی تو نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم،
میرے بندو یہ میں نے تمہارے پر صرف فرض نہیں کیے، تمہارے پہلوں پہ بھی میں نے فرض کیے ہیں نا۔ یہ روزہ صرف تم پر فرض نہیں، تمہارے پہلے جو تھی امتیں ان پر بھی فرض ہیں۔ رب العالمین پھر جب میں روزہ رکھوں گا تو مجھے ملے گا کیا؟ اور روزہ کس لیے ہے؟ تو رب العالمین فرماتے ہیں لعلکم تتقون، روزہ اس لیے ہے کہ تاکہ تو متقی بن جائے۔ الہ العالمین جب میں متقی بن جاؤں گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے جب متقی بن جائے گا تو تیرے لیے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ یہ چند دن کی مشکلات ہیں تو عبور کر لے، یہ 1 مہینہ ہے، یہ چند گھڑیاں ہیں پورے سال میں سے، یہ میرے حکم کے مطابق گزار دے۔ جب تو میرے حکم کے مطابق گزارے گا تو پھر تو متقی بن جائے گا، تو پھر متقی بننے کے بعد سیدھا جنت الفردوس میں چلا جائے گا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو میرے دوستو روزہ ایمان والوں پر فرض ہے۔ اور ایک بات اور آپ کو کرتا چلا جاؤں، روزہ جو ہے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اور روزے کی جزا بھی میرے ذمے ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، روزے کی جزا بھی میرے لیے ہے۔ یہ کیسی جزا ملے گی؟ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے دنیا میں بھی تمہیں اس کی جزا دوں گا، آخرت میں بھی جزا دوں گا۔ دنیا میں جزا تیری یہ ہے، صبح سے شام تک اگر تو بھوکا رہتا ہے میرے لیے، میرے نام پر، تو یاد رکھ سارا دن میرے فرشتے، میری تمام مخلوقات تیری مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر آگے پیچھے اگر تیرے منہ سے کوئی بو آئے تو ساتھ والا برداشت بھی نہیں کر سکتا، لیکن میرے بندے یہ روزے والی جو تیرے منہ سے بو آنے والی ہے، میں نے اس کو مشک سے بھی زیادہ، عنبر سے بھی زیادہ معزز و محترم کر دیا ہے، تو میرے نام پہ روزے تو رکھنا۔ میرے دوستو روزہ ایک ایسی بڑی عبادت ہے، سارا سال انسان رمضان کے علاوہ روزے رکھتا رہے، ہاں مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے۔ آگے میں آیات پڑھوں، قرآن کہتا ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، نا 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 نا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا میں ہوں، میں تمہاری نفس کو جانتا ہوں، تمہارے نفس کو جانتا ہوں۔ اگر بیماری ہے تو روزہ چھوڑ دو، ایسی بیماری کہ بالکل روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ساری زندگی کے لیے، تو پھر کسی کو رکھوا لے۔ اگر یہ اعتماد ہو کہ یہ بیماری عارضی ہے پھر ختم ہو جائے گی تو پھر اس کی قضا دے دینا۔ ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر تم سفر میں ہو تو پھر بھی تمہیں روزے کی چھوٹ ہے، روزہ نہ رکھو، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی قضا دینی پڑے گی۔ لیکن یہ بات میں اس لیے آگے کرنا چاہتا ہوں کہ سفر جو ہے وہ آج کل وہ سفر تو رہے نہیں ہے نا۔ پہلے جو سفر ہوا کرتے تھے وہ جانوروں پر پیدل، وہ کئی دن لگ جاتے تھے، کئی مہینے بھی لگ جاتے تھے، تو وہ سفر ہوا کرتے تھے۔ آج کے سفر تو مشکل نہیں ہے میرے دوستوں، تو اس لیے کوشش کی جائے کہ آج کے سفروں میں روزہ کو نہ چھوڑا جائے، تو سب سے بڑی بات اچھی یہی ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی علم نہیں ہے کہ دوبارہ یہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل کا آنا ہوا، کئی مرتبہ یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب مسجد نبی میں تشریف لائے ہیں، صحابہ کرام کو بلایا، قریب کیا، میرے صحابہ قریب ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آمین کہا، پھر دوسری بار آمین کہا، پھر تیسری بار آمین کہا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، آج خلاف واقعہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی، آپ آمین کہتے چلے گئے۔ جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا، دوسری پہ چڑھے تو آمین کہا، تیسری پہ چڑھے تو آمین کہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ جبرائیل آئے تھے،
جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے اللہ کا پیغام دیا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ جبرائیل نے یہ کہا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ہلاک و برباد کر دیں جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے، وہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ کتنی بڑی سخت بات ہے میرے دوستو، وہ پیغمبر جس نے دشمن کو بھی بد دعائیں نہیں دی، روزہ چھوڑنے والوں کے لیے اور رمضان کی قدر نہ کرنے والوں کے لیے، میرا محبوب بھی اس کی بربادی کے لیے، ہلاکت کے لیے آمین کہہ رہا ہوں۔ اس سے بڑی اس انسان کی ہلاکت اور کیا ہو سکتی ہے میرے دوستو؟ تو خدا کے لیے رمضان کا احترام کرو۔ دوسری بات، سیڑھی پہ جب میں چڑھا ہوں تو جبرائیل امین نے کہا اللہ کے رسول وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑھے، وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ آپ بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیسری سیڑھی پہ جب میں چڑھا تو میں نے آمین کہا۔ جبرائیل نے کہا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے والدین زندہ ہوں اور والدین اس سے ناراض ہوں اور یہ والدین کا نافرمان ہو، تو میں نے آمین کہا۔ تو جو والدین جن کے زندہ ہیں وہ والدین کا ادب و احترام کرنے والے بن جاؤ، جن کے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ رمضان المبارک کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود آمین کہا۔ تو میرے دوستو، آپ حضرات سے اسلام نے میری التماس ہے، گزارش ہے کہ رمضان المبارک آپ کو نصیب ہو گیا ہے، زندگی کا کوئی علم نہیں اگلے سال ملے یا نہ ملے، ان کے جتنے بھی لمحات ہیں، تراویح کی نماز ہے، فرض نمازیں ہیں، روزہ ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین ہے، اشراق ہے، تسبیحات ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں آپ تسبیحات میں لگے رہیں، انشاءاللہ یہ آپ کی گھڑیاں بڑی قیمتی بن جائیں گی۔ دوسری آیات مبارکہ میں نے پڑھی ہے، رب العالمین فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب العالمین نے محبوب کے خاندان والوں کو اہل بیت میں شامل کرتے ہوئے ان کی عظمتوں کو بلند فرما دیا۔ آج 3 رمضان المبارک ہے تو 3 رمضان المبارک کو سیدہ فاطمہ الزہرا سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوتی ہے، تو اس حوالے سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے تو میں اس پر بات کرتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری لخت جگر جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زندگی کا ٹائم گزارا اور دین اسلام کے لیے بھی تکلیفیں اٹھائیں۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ بیت اللہ شریف میں آئے اور آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ ابو جہل عتبہ شیبہ آئے، انہوں نے اونٹ کی اوجری لا کر میرے محبوب کے کمر مبارک پر رکھ دی۔ سیدہ فاطمہ کا گزر ہوا تو دیکھا کہ میرے ابا پر اونٹ کی اوجری رکھی ہوئی ہے، تو جناب ابو بکر صدیق کو بلایا اور آ کر کے اونٹ کی اوجری کو سائیڈ پہ کیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام کی وجہ سے تھپڑ مارا۔ میرے محبوب کی یہ پیاری لخت جگر روتی ہوئی جب محبوب کے پاس آئی تو آنسو بہاتے ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول ابا جان معاملہ یوں ہے کہ میں گزر رہی تھی تو ابو جہل نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ بیٹھے ابو سفیان جو اس وقت ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان کی طرف یوں نگاہیں کی، ابو سفیان کی طرف نگاہیں کی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے ابو سفیان سے گلا کیا کہ ابو سفیان غیرت کا جنازہ اٹھ گیا ہے، تم نے میرے دین کو نہیں اپنانا نہ اپناؤ، لیکن یہ کہاں کی غیرت ہے کہ تم بچی کو مارو۔ ابو سفیان وہاں سے جذباتی حالت میں اٹھے اور سیدھا جناب فاطمہ الزہرا کو ساتھ لیتے ہوئے ابو جہل کے پاس جا پہنچے اور جناب ابو سفیان نے فاطمہ الزہرا سے کہا
بیٹا جس طرح ابو جہل نے تجھے تھپڑ مارا ہے اسی طرح ابو جہل کو تھپڑ مار۔ جناب فاطمہ الزہرا نے اسی طرح ابو جہل کو تھپڑ مارا، مسکراتی ہوئی میرے محبوب کے پاس واپس لوٹی۔ جب جب فاطمہ الزہرا واپس آئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج فاطمہ کو مسکراتا ہوا دیکھا تو میرے محبوب کی مسکراہٹ بھی نکل آئی۔ وہ میرے محبوب کی پیاری لخت جگر جناب سیدہ فاطمہ کے فضائل میں کیا بیان کر سکوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی گویا کہ اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ